اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تاہم جنسی اعتبار سے اس اضافے کا تناسب کسی طور یکساں نہیں۔ بالخصوص کچھ ممالک میں خواتین کی تعداد مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ایسے ممالک میں مردوں کی اس قدر کمی ہے کہ مانگ زیادہ اور سپلائی کم والا معاملہ معلوم ہونے لگا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں امپورٹڈ دولہے بھی قبول ہے۔ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کی خواتین سے شادی کرے تو اسے معقول معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ تو ان ممالک کی شہریت لینے اور راتوں رات امیر ہونے کے لیے سنگل حضرات آگے تشریف لے آئے۔ شاید ان کی قسمت کا تالا اس ویڈیو کے توسط سے ہی کھلنا ہو۔ ساتھ رہیے گا۔ لیتھوینیا دوستوں یورپ کے بالٹک علاقے میں قائم ایک ایسا ملک ہے جہاں مردوں اور عورتوں کا تناسب بے حد غیر متوازن ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق لیتھوینیا کی خواتین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور مردوں کے مقابلے صحت مند اور لمبی زندگی گزارنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ یعنی یہاں کے مرد خواتین سے پہلے ہی جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کے سبب ملک کی 74% آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور اب غیر ملکیوں کو ان کی خواتین سے شادی کرنے کی کھلی دعوت ہے، جس کے لیے انہیں مالی مدد بھی فراہم کی جائے گی۔ پرتگال دوستوں فٹ بال کی دنیا میں راج کرنے والے ملک پرتگال میں خواتین کی کل آبادی 70% ہے۔ یہ صنفی تناسب علاقے اور خاندانوں کے لحاظ سے قدرے مختلف بھی ہو سکتا ہے، تاہم ان میں ایک امر مشترک ہے اور وہ یہ کہ پرتگالی کم بچے پیدا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی اس غیر متوازن آبادی کی بنیادی وجہ ہے۔ ملک سے مردوں کی تعداد پوری نہ ہونے پر اب یہاں غیر ملکی دولہوں کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے۔ اگر آپ بھی پرتگالی کے ساتھ آباد ہونے کا سوچ رہے ہیں تو مزید وقت ضائع نہ کیجیے، کیونکہ پرتگالی خواتین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط اور قابل اعتماد بھی ہیں۔ آرمینیا آزادی سے اب تک کئی جنگوں کا شکار رہا، جس کے سبب یہاں مردوں کی آبادی نہایت کم ہے۔ خانہ جنگی کا شکار رہنے پر آرمینیا نے مردانہ جنس کی ایک بڑی تعداد کو کھو دیا ہے، تاہم خواتین کی آبادی میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بے شمار آرمینین دوشیزاؤں کو غیر ملکیوں کا انتظار ہے۔ حکومت وقت بھی اس سلسلے میں امپورٹڈ دولہوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ تو دوستو کب لگوا رہے ہیں آرمینیا کا ویزا؟ رشیا ناظرین گرامی، روس بھی ایسے ممالک کی فہرست میں شامل ہیں جہاں جنسی تناسب خطرناک حد تک غیر متوازن ہو چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1160 خواتین کے لیے 1000 مرد موجود ہیں۔ اس کے پیش نظر باقی ماندہ خواتین میں سے کچھ اپنا ملک چھوڑ کر دنیا کے مختلف کونوں میں جا بسی ہیں، جبکہ کچھ ابھی تک اپنے خوابوں کے شہزادے کی منتظر ہیں، جن میں سے ایک آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی روسی خاتون کو سہارا دینا چاہتے ہیں تو بدلے میں آپ کو روسی شہریت اور ہزاروں ڈالرز بھی ملیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو روس اور یوکرین کی جنگ بندی کا انتظار کرنا ہوگا۔ آئس لینڈ کہا جاتا ہے کہ خوبصورتی کے معاملے میں آئس لینڈ کی لڑکیوں کا کوئی ثانی نہیں، مگر بدقسمتی سے اس ملک میں مردوں کی تعداد خواتین کی نسبت بہت کم ہے۔ یہ غیر متوازن تناسب آئرلینڈ کی خواتین کے لیے دولہا ڈھونڈنے کی راہ میں رکاوٹ بھی بن چکا ہے، چنانچہ اب ان کی نظریں جمی ہیں بیرونی دنیا پر، جبکہ حکومت نے بھی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مقامی لڑکیوں سے شادی کرنے پر $5000 ماہانہ معاوضے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایک موقع پر شاید ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر کئی مردوں نے آئس لینڈ کی لڑکیوں سے شادی رچانا چاہی، مگر حکومت نے ایک ساتھ اتنے سارے لوگوں کو رقم دینے سے یکسر انکار کر دیا۔ تو دوستوں اگر آپ آئس لینڈ جانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ دیگر لوگ اس حساب سے اپنا پلان بنا سکے۔ یوں نہ ہو کہ ایک بار پھر آئس لینڈ پر بیرونی مردوں کی الغار ہو اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ لگے۔ اس کے ساتھ ہی شیخ اویس کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ نگہبان۔